زرگام نے تو تجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر تو کیسے حاملہ ہو گئی بد کردار لڑکی؟ چودھرائن نے اسے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ 5 سال پہلے بنی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی۔ حویلی کے سب سے کم عمر، پرکشش اور خوبصورت مرد زرگام چودھری کے نکاح میں۔ حویلی کی عورتیں اس پر خوب ظلم کرتی اور زرگام چودھری کے سامنے آنے بھی نہ دیتی۔ لیکن 5 سال بعد جب زرگام لندن سے واپس آیا تو حویلی میں زرگام چودھری کے دوسرے نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ تو وہ نکاح کی شیروانی دینے زرگام کے کمرے میں چلی گئی اور زرگام پریشے کو دیکھتے ہی اس پر فرقتہ ہوتا زبردستی اس کے ساتھ تعلق قائم کر گیا۔ جب کچھ دن بعد ہی نکاح کے دن حویلی والوں کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو چودھرائن غصے سے اسے مارنے لگی۔ چھوڑیں اسے اماں سائیں، یہ بچہ میرا ہے، یہ لڑکی میری منقوہہ۔ زرگام کی دھاڑ پر حال میں سناٹا چھا گیا۔ شادی پر آئے مہمانوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ سامنے کھڑی اناویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو دلہن کے لباس میں کھڑی زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا کسی کے پرواہ کیے زمین پر گری پریشے کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں۔ اگر تو زرگام کے سامنے بھی گئی یا چہرہ دکھانے کی کوشش بھی کی تو یہ تیرا حسین چہرہ تیزاب سے جلا دوں گی۔ چودھرائن کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ وہ دہشت سے کانپ کر رہ گئی۔ کالے رنگ کی چادر میں لپٹی وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ حویلی کی ساری عورتوں کی نفرت بھری نظریں اس کے وجود پر تھی۔ کالی چادر میں لپٹی وہ کسی ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ آج اس کی بدقسمتی دور کھڑی کہکے لگا رہی تھی، ہائے پری، تم کتنی خوبصورت ہو، قسم سے تمہیں دیکھ کر لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی فدا ہو جائیں۔ اس کی فرینڈ فروا حسرت سے کہتی اور آج اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ کاش اس کا نصیب بھی خوبصورت ہوتا۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ پروین، لے جاؤ اسے اور حویلی کا پچھلا حصہ صاف کرواؤ۔ اگر کسی کام میں کوتاہی کرے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ اس کے گھر والوں تک اس کی چیخیں سنائی دینی چاہیے تاکہ ان کی روح تڑپے اور ہمارے دل کو سکون ملے، جس طرح انہوں نے ہماری روح کو چھلنی کیا ہے۔ سلطانہ بیگم کی آنکھیں دہشت سے لال ہو رہی تھیں۔ پروین نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا اور وہ بےدام غلام کی طرح چل پڑی۔ اس سے پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ بنی ہو کر ان دشمنوں کی حویلی میں جا رہی ہے۔ ان کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا، ورنہ مار اور ذلت صرف اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم کہنے لگی، ویسے اماں سائیں، یہ لڑکی تو کم عمر اور معصوم اور خوبصورت ہے۔ پتہ نہیں چودھری صاحب کو کیا ضرورت تھی اس ناگن کو یہاں لانے کی، اور انہوں نے زرگام کا نکاح اس لڑکی سے کر کے بہت غلطی کی ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بس کر دو، قصور اس کے بھائی کا ہے تو تم لوگ اس معصوم کو کیوں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہو؟ اماں سائیں ریحانہ بیگم سے بولی۔ اماں سائیں، آپ کچھ نہیں جانتی، جوان بیٹا مرا ہے میرا، اس کلموہی کے بھائی نے میرے بیٹے کو مار دیا، تو کیا میں اس لڑکی کو پھولوں کے ہار پہناؤں؟ میرے اندر آگ لگی ہے اماں سائیں، اور جب تک یہ لڑکی میرے سامنے رہے گی میرا دل یوں ہی جلتا رہے گا۔ اماں سائیں سلطانہ بیگم کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی اناویہ منہ بنا کر کہنے لگی، زرگام اس حویلی کی لڑکیوں کا خواب تھے جسے آپ نے تائی امی دشمنوں کی لڑکی کے نصیب میں ڈال دیا۔ اسے سخت صدمہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی زرگام سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسے محبت جو کرتی تھی۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم ہنسی تھی۔ ارے اسے یہاں حویلی کی بہو بنا کر نہیں بلکہ نوکرانی بنا کر لایا گیا ہے۔ تمہارے تایا زاد کزن کا خون کیا ہے اس کے بھائی نے۔ جو بھی تھا اور جیسے بھی حالات تھے، خون تو اس کے بھائی نے ہی کیا ہے نا۔ بنی میں مفت کی نوکرانی ہاتھ آئی ہے تو کیا برا ہے، ساری زندگی ذلت سے گزارے گی۔ سنا ہے کہ یہ لاڈلی لڑکی تھی اپنے گھر والوں کی، ارحم کی جان بستی تھی اپنی بہن میں تو کبھی بھی اسے اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دوں گی۔ ان کے دل میں نفرت اور قہر دونوں ہی بھرے تھے۔ یہ سن کر اناویہ نے اطمینان کی سانس لی تھی، یعنی کہ ابھی بھی چانس ہے زرگام سے شادی کا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ پریشے جیسے پچھلے حصے میں آئی، یہاں کی گندگی اور بدبو دیکھ کر اس کا دل خراب ہو گیا۔
اسے ایسے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، وہ تو پھولوں کی طرح پلی بڑھی تھی۔ پروین نے ترس کھاتی نگاہوں سے خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جو بلا کی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم عمر بھی تھی۔ محض 14 سال کی کم عمر لڑکی جسے دیکھ کر پروین کو اس پر ترس آیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ حویلی میں ایک بھی لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں تھی۔ بی بی جی آپ رہنے دو، میں کر لیتی ہوں۔ وہ بڑی ہی مخلص عورت تھی، یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، کیونکہ یہ سب مجھے ہی کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی تو آنکھوں میں نمی کی چمک۔ ارحم بھائی سے خون ہو گیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ پھر جرگے میں عدالت لگی تو بھائی کو مجرم ثابت کر دیا گیا، لیکن فریقین دیت لینے کو تیار تھے اور وہ اپنے بھائی کی خاطر ونی ہو کر اس حویلی میں چلی آئی۔ اسے اپنے بابا کی عزت اور بھائی کی جان اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس کا نکاح ہوا تھا ملک حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے سے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ پریشا جانتی تھی یہ نکاح صرف ایک ڈھونگ تھا، یہاں اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہونے والی ہے۔ وہ معصوم گہری نیند میں تھی جب کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی اس کے وجود پر انڈیلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ریحانہ کھڑی تھی جو اسے ٹھوکر مار کے کہنے لگی، چل اٹھ کر کام کر، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں جو بڑے آرام سے پڑی سو رہی ہے۔ ہمارے ہاں نوکر صبح کے 6 بجے اٹھ جاتے ہیں اور تو نوابزادی 9 بجے تک سو رہی ہے۔ چل سلطانہ بیگم سے آج تیرا برا حشر کرواتی ہوں۔ ریحانہ نے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا جبکہ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں کل سے وقت پر اٹھ جاؤں گی۔ اس کی آواز بڑی دھیمی تھی لیکن ریحانہ اسے گھسیٹتی ہوئی سلطانہ بیگم کے پاس لے آئی تھی۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو نواب سمجھ رہی ہے، ابھی تک کام کرنے کے لیے اپنی کوٹری سے باہر نہیں آئی۔ حویلی کی ساری لڑکیاں جمع ہو گئی تھی اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جو زمین پر پڑی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑا اور پھر لگاتار اس کے چہرے پر کئی تھپڑ مارے تھے جو تکلیف اور اذیت سے تڑپ رہی تھی، لیکن زبان سے اف تک نہیں نکالی تھی۔ حویلی کے ملازموں کو بھی اس پر رحم آ رہا تھا کیونکہ یہ ظالم و جابر خاندان پورے گاؤں میں مشہور تھا اپنے ظلم کی وجہ سے۔ دیکھ کیسے تکلیف سے تڑپ رہی ہے یہ، سوچ میرا بیٹا کیسے تڑپا ہوگا۔ دیکھ میری بہو ریحانہ کی طرف جسے تیرے بھائی نے بھری جوانی میں بیوہ کر دیا، اس کے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ دیکھ کلموہی منحوس، تیرے بھائی نے میرے بیٹے کی جان لے لی، تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گی؟ پل پل مرے گی، تو تڑپے گی، لیکن تجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ سلطانہ بیگم کے لہجے میں نفرت تھی۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی بندوق لے کر جاؤں اور تیرے باپ اور بھائی کا سینہ چھلنی کر دوں، لیکن خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہم تو صبر کر کے بیٹھ کے، لیکن اب تیرا بھائی تڑپے گا ساری زندگی جب تیری چیخیں ان کے کانوں میں سنائی دیں گی۔ چل جا کر نوکروں کا کھانا تیار کر، اور جب تک میں نہ کہوں سونے کے لیے نہیں جائے گی یہ لڑکی۔ انہوں نے رضیہ کو تاکید کی تھی۔ وہ اپنے نڈھال وجود کے ساتھ اٹھی اور حویلی کی کچن میں چلی آئی۔ رضیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں آیا تھا، بلکہ وہ برتن دھونے لگی۔ اسے اس لڑکی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ چہرہ تو بڑا ہی روشن اور خوبصورت تھا، لیکن نصیب دیکھو۔ دوسری طرف اناویہ غصے سے سلطانہ بیگم سے کہہ رہی تھی، لڑکی بڑی سخت جان ہے، دیکھیں تو صحیح تائی اماں، اس کی آنکھوں میں تو خوف کی ایک جھلک بھی نہیں۔ سلطانہ بیگم کی بات پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ حویلی کے مرد رات کو ہی اکٹھے ہوتے تھے۔ آج کھانے کے ٹیبل پر 18 سالہ زرگام چودھری بھی موجود تھا جو اس خاندان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ خاموش طبیعت، لیکن اس کی شخصیت میں ایک رعب تھا۔ وہ کبھی کبھاری حویلی آتا تھا، ورنہ اکثر شہر میں ہاسٹل میں ہوتا تھا یا پھر اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیتا، مگر وہ آج کھانے پر موجود تھا۔ اناویہ آنکھوں کے راز سے اسے دل میں اتار رہی تھی تو دوسری طرف حویلی کی دیگر لڑکیاں بھی اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ جو بے نیاز بنا خاموش بیٹھا تھا۔ سلطانہ بیگم اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کی ایک بلند آواز پر ہی ملازموں نے ٹیبل پر کھانا سجا دیا تھا۔ پریشے کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ حویلی کے مردوں کے سامنے آئے،
اس لیے وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے میں مگن تھی جب پروین اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی، آج تو زرغام صاحب بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود ہیں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور چھٹیوں پر آئے ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ پریشے حیران ہو کر کہنے لگی کہ کون زرغام؟ پروین یہ سن کر حیران رہ گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ زرغام صاحب سے آپ کا نکاح ہوا ہے بی بی جی۔ پروین کی بات پر وہ لب کاٹ رہی تھی۔ اسے نہ اس شخص کو دیکھنے کی خواہش تھی اور نہ اس کے بارے میں جاننے کی۔ وہ یہاں صرف ایک باندی بن کر آئی تھی۔ وہ ایک ونی تھی اور ونی کی حیثیت وہ اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، صبح کی مار وہ بھولی نہیں تھی۔ پروین اس کا تھکن زدہ وجود دیکھ کر کہنے لگی، آپ برتن دھو کر کوٹری میں چلی جائیں، آرام کر لیں، کھانے کے برتن میں دھو دوں گی۔ وہ ڈر کر کہنے لگی کہ نہیں، انہوں نے سارا کام مجھے کرنے کو کہا ہے، ورنہ پھر سے وہ مجھے ماریں گے۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ پروین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہنے لگی، فکر نہ کریں، آج زرغام صاحب آئے ہیں تو وہ سلطانہ بیگم کے پاس موجود ہے، اور حویلی کی ساری لڑکیاں اور ریحانہ بی بی جی بھی وہی ہیں، تو ان سب کا مزاج بھی بہت اچھا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں اب پوچھیں گے بھی نہیں، آپ چلی جائیں، آرام کریں۔ یہ سن کر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ حقیقت میں اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا تو یہاں بالکل بھی نہیں کھا رہی تھی۔ کمزوری اور ظلم و زیادتی میں اسے بالکل ہی بے جان کر دیا تھا۔ تبھی اپنے سیاہ رنگ کی چادر وجود کے گرد لپیٹتی وہ پچھلے حصے سے ہوتی ہوئی اس کوٹری میں چلی آئی جب اس کی اور پروین کی مشترکہ تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ چھت کو گھورنے لگی اور پھر سے تھک ہار کر آنکھیں موند لی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جسے وہ بڑی بے دردی سے پہنچ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شہر کی رہنے والی پریشے نعمان تھی جو ایک متوسط گھرانے کی غریب لڑکی تھی۔ اس کا بھائی ارحم شہر کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جہاں اس کی ملاقات دلاویز نام کی لڑکی سے ہوئی جو کہ چودھریوں کے خاندان کی بڑی بیٹی تھی اور شہر میں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ دلاویز کو پڑھنے کا شوق تھا، وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ان کے خاندان کی لڑکیوں کو ہر چیز کی آزادی دی جاتی تھی مگر پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن دلاویز نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ وہ صرف پڑھنے جانا چاہتی ہے، اپنی عزت اور مان پر حرف نہیں آنے دے گی۔ یوں دلاویز اپنے خاندان کی ساری روایات اور پابندیوں کو توڑ کر یونیورسٹی پہنچ گئی اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں اس کی ذہانت اور خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ارحم نعمان بھی اس کے حسن سے بچ نہ سکا۔ یوں کلاس میں سرسری سی ملاقات دوستی میں بدلی اور پھر یہی دوستی کب محبت میں بدلی، انہیں خود اس بات کا احساس نہ ہوا۔ یوں پڑھائی سے فراغت پاتے ہی ارحم نعمان نے دلاویز کے گھر اپنے والدین کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجا، لیکن چودھریوں کو یہ بات ذرا پسند نہ آئی۔ انہوں نے ارحم اور اس کے گھر والوں کو بے عزت کر کے حویلی سے نکال دیا اور دلاویز کو حویلی میں ہی قید کر لیا اور پھر اس کا آنن فانن رشتہ کر دیا گیا۔ دلاویز نے موقع دیکھ کر ارحم کو فون کیا اور اسے اپنے 2 دن بعد ہونے والے نکاح کے بارے میں بتایا تو ارحم نعمان کا دل جیسے پل بھر کو ساکت سا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھاگنے کا پلان بنایا اور عین نکاح کے وقت جب باہر نکاح کے لیے مہمان اور رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، وہ موقع پا کر اپنے دوست کی مدد سے دلاویز کو حویلی سے بھگانے میں کامیاب ہو گیا اور شہر آ کر انہوں نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ جب 3 مہینے بعد چودھریوں کو اس بات کا ادراک ہوا تو دلاویز کو بھگا کر لے جانے والا اور کوئی نہیں، دلاویز کا یونیورسٹی کا دوست اور عاشق ارحم تھا۔ تو وہ ارحم نعمان کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کا زبردست جھگڑا ہوا جس میں رحمان چودھری، دلاویز کا بڑا بھائی، جس نے ارحم نعمان پر غصے میں گولی چلا دی، ساتھ کھڑی دلاویز ارحم کو بچانے کے لیے فوراً آگے آ گئی اور وہ گولی سیدھی دلاویز کے پیٹ میں لگی اور وہ وہیں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ارحم نعمان کے لیے سب کچھ وہیں ختم ہو گیا۔ اب وہ جیتا یا مرتا اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے مر چکی تھی۔ اس کا وارث جو دلاویز کے پیٹ میں تھا وہ مر گیا۔ وہ خود بھی جینا نہیں چاہتا تھا۔
غصے میں وہ رحمان چودھری کا گربان پکڑتا اس کا سر دیوار میں مارنے لگا۔ وہ تب تک نہ رکا جب تک وہ مر نہ گیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا جبکہ ارحم کے ہاتھ خون سے لال ہو چکے تھے۔ شجاعت چودھری کا بڑا بیٹا مر چکا تھا جو 2 بچوں کا باپ تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے آدمیوں کو ارحم نعمان کو پکڑ کر گاؤں میں لے آنے کا حکم دیا۔ اس گاؤں میں پنچایت کا حکم چلتا تھا جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی نعمان صاحب گاؤں کے رسم و رواجوں اور روایتوں کو جانتے تھے۔ وہ تو ونی کے لفظ سے بھی ناآشنا تھے۔ نعمان صاحب اور ان کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ارحم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ ارحم کو مرنے کیسے دے سکتے تھے؟ مجبوراً وہ اپنے بزرگ رشتہ داروں کو لے کر چودھریوں کے گاؤں آئے تھے جہاں حویلی میں گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ حویلی کی فضا ابھی تک سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیواروں سے ٹکراتی سسکیوں کی آوازیں جیسے ہر دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھے بزرگ خاموش تھے مگر ان کی جھکی نگاہیں اور کپ کپاتے ہاتھ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ رحمان چودھری کی جوان موت نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ارحم نعمان کو جب کمرے سے نکالا گیا تو 2 دن کی قید نے اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل دی تھی۔ آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا پنچایت کے بیچوں بیچ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ چاروں طرف بیٹھے معززین کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ کوئی غصے سے دیکھ رہا تھا، کوئی نفرت سے اور کوئی افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ پنچایت نے دونوں طرف کی بات سنی مگر فیصلہ شجاعت چودھری کے حق میں کیا گیا۔ مگر پنچایت نے جو فیصلہ کیا ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے پنچایت کے فیصلے پر سر جھکا دیا جنہوں نے 14 سالہ پریش نعمان کو ونی میں دینے کا حکم دے دیا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق اپنی 14 سالہ معصوم بیٹی پریش نعمان کو ان ظالم چودھریوں کے حوالے کر گئے جنہوں نے پریش نعمان کا نکاح 18 سالہ زرگام شجاعت چودھری سے کروا دیا تھا جو کہ اس حویلی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ڈری سہمی وہ معصوم سی 14 سالہ پریش نعمان اپنی جان سے عزیز بھائی کی خاطر قربان ہو کر چودھریوں کی حویلی میں پہنچی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی رحمان چودھری کی بیوہ نے سب سے پہلے اس معصوم کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد چودھرائن اور پھر جس کا بھی دل کیا وہ پریش نعمان کو مارتے پیٹتے رہے اور پریش نعمان 1 ہفتے تک بخار میں تپتی رہی اور جیسے ہی ٹھیک ہوئی اسے حویلی کے کاموں میں لگا دیا گیا اور پھر وہ حویلی کی نوکرانی بنا دی گئی جس سے آج تک خود اٹھ کر پانی نہ پیا تھا۔ آج وہی معصوم صبح سے رات تک کاموں میں مصروف رہتی۔ صرف شجاعت چودھری کی والدہ ہی تھی جنہیں پریش نعمان سے ہمدردی تھی، جن کا کہنا تھا کہ غلطی پریشے کے بھائی اور دلاویز کی تھی جن کی وجہ سے ان کا پوتا مر گیا۔ پریش نعمان کا اس میں کوئی قصور نہیں، لہٰذا پریشے پر تشدد کرنا ان کے نزدیک یہ غلط بات تھی مگر یہ بات صرف وہ منہ سے سمجھا سکتی تھی۔ بیٹوں، بہوؤں اور ان کی بچوں کو تشدد سے روک نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے پریشے کو زرگام کے کمرے میں جانے سے سختی سے منع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے زرگام نفرت اور غصے میں آ کر پریشے کی معصومیت کو داغدار کر دے۔ شروع میں تو وہ پروین کے ساتھ کوٹری میں رہتی تھی لیکن ایک دن وہ اندھیرے کمرے سے خوف کھا گئی تو وہ کانپتی ہوئی اماں سائیں کے پاس گئی تو اماں سائیں نے ہی اسے اپنی مہربان بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اپنے کمرے میں پناہ دے دی۔ پھر اسے حویلی کے کاموں سے جیسے ہی فراغت ملتی وہ ان کی خدمت میں لگ جاتی اور پھر پریشے انہی کے ساتھ بیڈ پر سو جاتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد سب حویلی والے دوسرے گاؤں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اماں جان اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جن کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ شادی میں نہ جا سکی۔ پریشے صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اس کے کپڑے گیلے ہو کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس کا خوبصورت اور گورا جسم واضح ہونے لگا تبھی صحن کے پورچ میں ایک گاڑی آ کر رکی جس میں سے زرگام چودھری اور اس کے دوست گاڑی سے باہر نکلے۔ زرگام انہیں شہر سے اپنی حویلی دکھانے آیا تھا۔ وہ زرگام کے یونیورسٹی کے دوست تھے لیکن جب زرگام کے دوستوں کی نظر پریشے پر پڑی جس کے چہرے پر معصومیت اور بھولا پن تھا، زرگام کے دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر زرگام کی طرف متوجہ ہوئے۔ زرگام
یہ لڑکی کون ہے؟ ریحان نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ زرگام نے نہ سمجھے سے ان کی طرف دیکھا اور پھر نظر کپڑے دھوتی پریشے پر پڑی۔ میرے بھائی کے قتل کے بدلے ونی ہو کر آئی ہے، وہ دانت پیستا ہوا بولا اور پھر گاڑی سے اپنا بیگ نکالتا سر جھٹکتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ پیچھے پیچھے اس کے دوست بھی حویلی میں داخل ہوئے۔ وہ سب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی پریشے اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹتی اندر آئی۔ اس سے پہلے وہ اماں جان کے کمرے کی طرف بڑھتی زرگام کی آواز پر اس کے قدموں کو بریک لگے۔ اے لڑکی، یہاں آؤ۔ وہ کانپتے ہوئے پلٹی اور زرگام کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جی چھوٹے سائیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ لرزتی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کچن میں جاؤ اور ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی۔ یار زرگام، یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، کبھی تیرا دل نہیں کیا کہ اسے تو چھو کر دیکھے؟ آفٹر آل شی از یور وائف، اور مرد تو عورت جیسی بھی ہو اپنا حق جتانے سے باز نہیں آتا۔ اور تو کہہ رہا وہ تیرے کمرے میں نہیں رہتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تیری بیوی ہے، اور اتنی خوبصورت اور معصوم سی بیوی نکاح میں ہو تو کس کافر کا دل نہیں کرے گا وہ اس پر اپنا حق نہ جتائے؟ ہائے قسم سے مزہ ہی آ جائے ایسی زندگی کا۔ ریحان سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ مرد بن یار، اب تو بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہے۔ اگر تو اس کے قریب چلا جائے گا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا، وہ تجھے روک سکتی ہے، بیوی ہے وہ تیری۔ اپنی پسند سے شادی بھی کر لینا اور اسے بھی اپنے پاس رکھ، مزے کی زندگی انجوائے کر اس کے ساتھ۔ ریحان چہرے پر شیطانیت سجائے بولا، جبکہ زرگام کے دوسرے دوست اسد نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ زرگام میرے یار، تو قسمت والا ہے جو تجھے کم عمری میں ہی بیوی مل گئی، اور ہمیں دیکھ، ہم تو پڑھائی میں ہی مصروف ہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تو اس کے دوستوں کے کہکے لاؤنج میں گونجے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملازمہ کی مدد سے کھانا ٹیبل پر لگوا کر اماں جان کے کمرے میں جا چکی تھی۔ زرگام کے دوست کھانا کھا کر تھوڑی دیر بعد چلے گئے تھے، جبکہ زرگام بیڈ پر لیٹا بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے دوستوں کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ پریشے کی خوبصورتی، اس کا کم سن سراپا اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھتا کمرے سے باہر آیا، سامنے کھڑی ملازمہ کو آواز دی، نورا جلدی سے پریشے کو میرے کمرے میں بھیجو اور اسے کہو میرے لیے چائے لے کر آئے۔ وہ حکم دیتا چلا گیا، جبکہ نورا زرگام کے بدلے تیور دیکھتی رہ گئی۔ اسے کچھ شدت سے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو پریشے چائے ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوئی، جبکہ زرگام بستر پر لیٹا اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی پریشے لرزنے لگی۔ چھوٹے سائیں، یہ چائے کہاں رکھوں؟ وہ ڈر اور خوف سے کانپتی بولی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو۔ وہ اس پر نظریں گاڑے بولا تو وہ لرزتے ہوئے ٹیبل پر چائے رکھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ زرگام کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی کا احساس پیدا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اپنا بڑا بھائی یاد آیا تو اس ہمدردی پر فوراً غصے اور بے بسی کا غلبہ چھا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس، بیڈ پر بیٹھو۔ بے حد غصیلی و سرد آواز میں اس نے پریشو کو اپنے پاس بیڈ پر آنے کو کہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے حکم پر اپنی جگہ سے ساکت ہو گئی تو زرگام نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں اسے پکارا تو وہ مرے مرے قدموں سے اس کے قریب آئی تو زرگام نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلنے لگی تھی، جسے زرگام کے بھاری ہاتھ نے دبا دیا تھا۔ پریشے کا وجود زرگام چودھری کی باہوں میں لرزنے لگا، اس کا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سرخ ہوتی ہیزل براؤن آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر پریشے بری طرح ڈر گئی تھی۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر زرگام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ 14 سال، وہ ڈر اور خوف سے کانپتی بولی تھی۔ زرگام کچھ پل اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور اس کے ایک ایک نقش کو نہارنے لگا۔ وہ بلاشبہ پرکشش تھی، اس کا دل اس پر ترس کھانے کو چاہ رہا تھا، مگر اپنے بڑے بھائی کی لاش آنکھوں کے سامنے گھومی اور پھر اس کے دوستوں کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی جو اسے اس 14 سالہ لڑکی پر رحم کھانے سے روک رہی تھی، جبکہ پریشے اس کی سخت گرفت میں مچلتی رونے لگی۔ وہ اسے بیڈ پر پوری طرح منتقل کرتا خود اس کے اوپر آیا اور اس کے نرم نازک ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں
قابو کرتا بیڈ پر پن کرتا، اس کی گردن پر لب رکھتا چومنے لگا۔ نہیں نہیں چھوڑیں پلیز۔ وہ اس کے لمس پر بری طرح کانپ گئی۔ کچھ غلط نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، بیوی ہو میری، رونا بند کرو۔ مجھے زہر لگتی ہیں وہ لڑکیاں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی ہیں۔ وہ اس کو بری طرح روتا دیکھ کر گرایا تو پریشے سہم گئی۔ اس کے جھڑکنے پر خاموش ہونے کی بجائے اس کا رونا مزید تیز ہوا تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اس کے کانپتے وجود کو مزید قریب کرتے اور اس کو مزید اپنی گرفت میں جگڑتے ہوئے زرگام سرد آواز میں بولا، اب آواز نہ ہے تمہاری، صرف تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ اگر تم اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو آج زرگام چودھری کی ساری وحشت تم پر نکلتی۔ اس سے پہلے میں خود پر کنٹرول کھو دوں، مزاحمت کرنے کی بجائے خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ اس کا دیکھتا بہکتا ہوا بولا۔ زرگام اس کے لرزتی پلکوں پر لب رکھتا اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا کہ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا۔ اماں سائیں اور نورہ اندر داخل ہوئی تو زرگام اپنی دادی کی اس اچانک آمد پر فوراً ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ دادی آپ یہاں؟ وہ ہڑبڑاتا ہوا پریشے کے اوپر سے اٹھتا بیڈ سے نیچے اترا اور پیچھے بیڈ سے اٹھتی ہوئی روتی ہوئی اماں بی کے گلے لگ گئی۔ وہ ہچکیوں سے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اماں بی کی مہربان باہوں نے اسے خود میں چھپا لیا۔ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی زرگام، تم اس طرح کی حرکت کرو گے۔ اماں بی غصے سے چیخی تو زرگام نظریں جھکا گیا اور اماں بی روتی ہوئی پریشے کو اپنے ساتھ لگاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ زرگام ایک پل کے لیے شرمندگی سے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، مگر وہ شرمندگی کچھ پل کے لیے ہی تھی۔ کچھ پل بعد اس کے وجیحہ چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نورہ جلدی سے اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آؤ، میں اسے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، ڈر گئی ہے پریشے، تھوڑی دیر سوئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نورہ کو حکم دیتی پریشے کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرگام کی دادی اماں بی نے ہی نورہ کو سختی سے ہی ہدایت کی تھی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں پریشے کا خیال رکھے اور اسے زرگام کے کمرے میں نہ جانے دے۔ وہ سمجھدار عورت تھی، جب نورہ نے پریشے کو زرگام کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً اماں بی کو جا کر بتا دیا اور وہ فوراً زرگام کے کمرے کی طرف دوڑی تھی اور پریشے کو وہاں سے لے آئی تھی۔ پریشے کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، جیسے اندر کہیں آگ جل رہی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اماں بھی اس کے سرہانے بیٹھی تھی، ایک ماں کی طرح نہیں بلکہ ایک بے بس محافظ کی طرح، اس محافظ کی طرح جو لڑنا تو چاہتی ہو مگر بے بس اور مجبوری میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ وہ بار بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں پریشے کے ماتھے پر رکھتی، پھر دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرتی۔ ان کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ آج وہ بر وقت پہنچ گئی تھی، آج وہ پریشے کو زرگام چودھری کے کمرے سے نکال لائی تھی، مگر کل اگر وہ نہ پہنچ سکی تو؟ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فی الحال وہ اس کی معصومیت کو داغدار ہونے سے بچانا چاہتی تھی، تب تک جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی۔ یا اللہ، میں اس معصوم بچی کو کب تک بچاؤں گی؟ انہوں نے بے اختیار سرگوشی کی، جسے اپنے رب سے شکوہ کر رہی ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ صرف وقتی بچاؤ تھا، مستقل حل نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پریشا اب اس گھر کی بہو تھی، زرگام چودھری کی بیوی، اور اس کے نکاح میں بندھی ہوئی تھی، اور یہی وہ حقیقت تھی جو اماں بی کو اندر سے ڈرا رہی تھی، کیونکہ اس رشتے کے نام پر زرگام کو وہ اختیار حاصل تھا جسے کوئی آسانی سے چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ زبردستی بھی اپنے حق کا دعویٰ کرتا تو دنیا اسے غلط نہیں کہتی، مگر اماں بھی جانتی تھی کہ ہر حق انصاف نہیں ہوتا اور ہر رشتہ تحفظ نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پریشے کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ وہ بالکل ایک ڈری سہمی ہوئی چڑیا کی طرح لگ رہی تھی جو ذرا سی آہٹ پر بھی سہم جاتی ہے۔ یہ نکاح اس کے لیے قید بن گیا تھا۔ اماں بی کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر زرگام نے دوبارہ پریشے کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ کیا کریں گی، کس سے مدد مانگے گی، کس کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ اس معاشرے میں جہاں عورت کی آواز اکثر دب جاتی ہے، وہاں ایک کمزور لڑکی کے لیے انصاف مانگنا کتنا مشکل ہے، یہ اماں بی بخوبی جانتی تھی۔ ان کے ذہن میں اچانک ایک خوفناک خیال آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی بار میں اسے بچا ہی نہ سکوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر انہوں نے فوراً پہنچ لیے۔
وہ پریشے کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، ڈرو مت بیٹی، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہیں۔ مگر ان کے اپنے دل کو یقین نہیں تھا اس بات پر۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف پریشے اور اماں بی کی مدھم سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ اماں بی کے دل کی بے چینی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پریشے کا بخار ٹھیک ہو گیا اور وہ واپس حویلی کے کاموں میں جٹ گئی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ سب بھول گئی۔ اور زرگام چودھری بھی واپس شہر چلا گیا، تو ایک بار پھر سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ اور زرگام کے واپس شہر جانے پر اماں بی نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ انہیں کچھ وقت مل گیا تھا کہ وہ پریشے کے مستقبل کے حوالے سے کچھ سوچ سکیں۔ ان کے دماغ میں ہر وقت ایک ہی سوچ گردش کرتی رہتی کہ وہ پریشے کو کیسے بچائیں۔ وہ جانتی تھی صرف وقتی حفاظت کافی نہیں، انہیں کوئی ایسا حل نکالنا ہوگا جو پریشے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ لیکن وہ کبھی سوچتی کہ اسے اس حویلی سے دور بھیج دیں، مگر کہاں، کس کے پاس؟ یہ سب سے اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک لڑکی کو اکیلے چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسرا، حویلی کے لوگ کبھی بھی ایک بنی میں آئی لڑکی کو دور جانے نہ دیتے۔ اس لیے انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بڑی بیٹی کا نمبر ملایا جو شہر میں قیام پذیر تھی، اور 7 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ 7 سال تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، مگر 3 مہینے پہلے ہی اسے خوشخبری ملی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کچھ دیر بعد سامیہ نے فون اٹھایا۔ سامیہ خوشی سے چہک اٹھی تھی کہ اس کی ماں کو کیسے یاد آ گئی۔ السلام علیکم اماں سائیں۔ سامیہ کی آواز جیسے خوشی سے بھیگ گئی تھی۔ وہ واقعی چونک گئی تھی کیونکہ اماں بھی خود اب کبھی فون نہیں کرتی تھی۔ اماں، خیریت ہے نا؟ آپ نے مجھے یاد کیا؟ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت بھی تھی اور ہلکی سی حیرت بھی۔ اماں بی کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھیں نم ہو گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، آج دل کیا تم سے بات کروں۔ سامیہ تو جیسے خوشی سے کھل اٹھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے میں کتنے دنوں سے آپ کی آواز سننے کو ترس رہی تھی۔ آپ خود فون کریں گی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آواز میں وہ پیار تھا جو فاصلے بھی کم نہ کر سکے تھے۔ اماں بھی کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ سامیہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی نے فوراً سامیہ کو چونکا دیا، اور اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ جاگ اٹھا۔ سامیہ کے دل میں اٹھنے والا خدشہ بھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اماں بی کی بھاری آواز نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ سامیہ، جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ سن کر گھبرانا مت۔ سامیہ متوجہ ہوئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے سمٹنے لگی۔ اماں، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے ڈرا کیوں رہی ہیں؟ اماں بی نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر جمی ساری ہمت کو اکٹھا کر رہی ہو۔ میں ٹھیک ہوں بیٹی، مگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ پریشے کا بنی ہونا، اس کی کم عمری، اس کا خوف اور زرگام چودھری کی حرکت۔ ہر لفظ کے ساتھ اماں بی کا دل جیسے ہلکا بھی ہو رہا تھا اور بوجھل بھی۔ سامیہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، آنکھوں میں حیرت، دکھ اور غصہ ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ یا اللہ اماں، آپ نے یہ سب کچھ اکیلے کیسے برداشت کیا؟ اور وہ بچی پریشے، وہ کس حال میں ہوگی؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اماں بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ بس یہی تو فکر کھائے جا رہی ہے مجھے۔ میں اسے ہر وقت تو نہیں بچا سکتی نا۔ آج میں پہنچ گئی، کل نہ پہنچ سکی تو؟ سامیہ بھی فکر مند ہو گئی۔ اماں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں، اماں بی نے دھیرے سے کہا۔ مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی۔ کون سا فیصلہ اماں؟ سامیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اماں بی نے ہمت کر کے وہ بات کہہ دی جو ان کے دل میں کئی دنوں سے قید تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اور پریشے تمہارے پاس آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جنہیں انہیں خود بھی یقین نہ ہو کہ یہ ممکن ہو پائے گا۔ سامیہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ اماں، سچ کہہ رہی ہیں آپ میرے پاس آئیں گی؟ اور پریشے بھی؟ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی جھلکنے لگی۔ ہاں بیٹی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو، اماں بی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اعتراض؟ اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سامیہ تقریباً جذباتی ہو گئی۔ یہ گھر آپ کا ہے، میں تو کب سے چاہتی تھی کہ آپ میرے پاس آ کر رہیں، اور وہ بچی پریشے، وہ تو میرے لیے امانت ہوگی۔
اس کی آواز میں اپنائیت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ آپ بس آ جائیں اماں، میں سب سنبھالوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں اپنے شوہر سے بھی بات کر لوں گی، وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اماں بی کے دل پر جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پڑا۔ سچ؟ ان کی آنکھوں میں امید جھلکنے لگی۔ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، بس جلدی سے آنے کا انتظام کریں، میں شہریار کو کہتی ہوں، وہ آپ کو آ کر لے جائیں گے۔ سامیہ کی آواز اب خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ اماں بی کے ہونٹوں پر کئی دنوں بعد ایک مطمئن سی مسکراہٹ آئی۔ ایسے لگا جیسے اندھیرے میں کہیں دور روشنی کی ایک کرن دکھائی دی ہو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، انہیں نم آنکھوں کے ساتھ دعا دی، تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد اماں بی کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، مگر اب ان کے چہرے پر پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی۔ اب ان کے پاس ایک راستہ تھا، ایک امید تھی، اور شاید پریشے کی زندگی بدلنے کا ایک موقع بھی تھا۔ انہوں نے شجاعت اور باقی حویلی والوں کو یہ کہہ کر راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس کچھ مہینوں کے لیے جا رہی ہیں۔ پریشے بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ شجاعت صاحب کچھ شش و پنج کے بعد مان گئے تھے اور اماں بی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یوں اماں بی اپنے دماغ شہریار افریدی کے ساتھ پریشے کو لے کر شہر آ گئی تھی۔ شہر میں قدم رکھتے ہی اماں بی نے خاموشی سے ایک مضبوط فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حویلی والوں کو خبر ہو گئی تو وہ کبھی بھی پریشے کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے سب سے چھپا کر چپکے سے پریشے کا داخلہ قریبی اسکول میں کروا دیا۔ پریشے کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، آزادی کی اور امید کی اور ایک نئے مستقبل کی۔ وہ بچپن سے ہی ذہین تھی، بس اسے موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے 1 مہینے کے اندر ہی اپنی محنت اور قابلیت سے سب کو حیران کر دیا۔ استاذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے اور اسی قابلیت کی وجہ سے اسے جلد ہی 8ویں جماعت میں داخلہ مل گیا۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ پریشے اب پہلے والی پریشے نہیں رہی تھی۔ شہر کی فضا، کتابوں کی خوشبو اور تعلیم کی روشنی نے اس کے اندر ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ وہ جب بھی اپنی کتاب کھولتی اسے یوں لگتا جیسے وہ اپنی قسمت خود لکھ رہی ہے۔ حویلی کی قید، وہ سخت کام اور ہر لمحہ کا خوف، یہ سب اب پیچھے رہ گیا تھا۔ یہاں اسے نہ کوئی ڈانٹنے والا تھا، نہ ذلیل کرنے والا، بس ایک نئی زندگی تھی جہاں اسے خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کا حق حاصل تھا۔ یوں ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی جس کی قسمت کا فیصلہ دوسروں نے کر دیا تھا، آہستہ آہستہ اپنی پہچان خود بنانے لگی تھی۔ 5 سال بظاہر ایک مختصر سا عرصہ، مگر پریشے کی زندگی میں یہ 5 سال کسی جنت سے کم نہ تھے۔ ان 5 سالوں میں وقت نے نہ صرف حالات بدلے تھے بلکہ ایک مجبور سہمی ہوئی لڑکی کو ایک پراعتماد اور مضبوط شخصیت میں ڈھال دیا تھا۔ پریشے نے اپنی محنت، لگن اور بے مثال ذہانت کے بل بوتے پر کالج کی تعلیم شاندار انداز میں مکمل کر لی تھی۔ وہ اب یونیورسٹی کی طالبہ تھی، ایک ایسا خواب جو کبھی اس کے لیے ناممکن لگتا تھا۔ کتابیں اب اس کی پہچان بن چکی تھی اور علم اس کی طاقت۔ شہر کی زندگی نے اسے نہ صرف تعلیم دی بلکہ جینے کا سلیقہ بھی سکھایا تھا۔ اب وہ ہر بات پر ڈرنے والی، نظریں جھکانے والی پریشے نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اور دل میں اپنے لیے ایک نئی پہچان بنانے کا حوصلہ تھا۔ ادھر حویلی میں بھی وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ زرغام چودھری ہائر ایجوکیشن کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ ان 5 سالوں میں وہ بھی لوٹ کر پاکستان نہیں آیا تھا۔ ابتدا میں حویلی میں جس لڑکی کا ذکر ہر بات پر ہوتا تھا وہی اب رفتہ رفتہ سب کی یادوں سے دھندلا گئی تھی، جیسے وہ کبھی اس حویلی کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ ونی میں آئی وہ لڑکی اب صرف ایک گزرا ہوا قصہ بن کر رہ گئی تھی۔ اماں بی نے بھی دل ہی دل میں ایک پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پریشے کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گی۔ وہ ہر مشکل وقت میں اس کی ڈھال بن کر کھڑی رہے گی۔ وہ جانتی تھی حویلی واپس جانا پریشے کی زندگی کو بھی دوبارہ اندھیروں میں دھکیلنے کے برابر ہوگا، اس لیے انہوں نے حویلی جانا تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ وہ اب اپنی بیٹی کے گھر میں رہتی تھی جہاں سکون تھا، عزت تھی اور سب سے بڑھ کر آزادی تھی۔ اماں بی کے لیے یہی سب کچھ کافی تھا کہ اب پریشے ایک محفوظ اور روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب لاؤنج سے آتی آوازوں پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اماں بی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، شاید فون حویلی سے ہی آیا ہوا تھا۔ تب بھی اماں بی کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بھی سامیہ آپا اور اماں بی کو چائے دے کر ایک نظر اماں بی پر ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔
وہ بیڈ پر نیم دراز تھی، نظریں چھت پر جمی ہوئی تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت بھی ٹھہر گیا ہو۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور اماں بھی تسبیح کے دانے گراتی لبوں پر مدھم ورد لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی ہاٹ پر وہ چونکی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پریشا نے ایک نظر اماں بی کے چہرے پر ڈالی۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ اسے سکون دیتا تھا آج بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اماں بی، کیا ہوا؟ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں بی نے گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ ان کی گلے میں اٹک گئے ہوں۔ ہمیں حویلی واپس بلایا گیا ہے اور زرگام کی شادی ہے، وہ دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ سن کر ایک لمحے کو فضا جیسے ساکت ہو گئی، مگر حیرت انگیز طور پر پریشا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اماں بی، اس میں فکر مند ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ وہ اماں بی کو آج تک نہ بتا سکی کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زرگام کی محبت بھی اس کے دل میں پنپنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص اسے یاد آتا تھا اور اب اس کی شادی کا سن کر دل میں درد ہونے لگا تھا، مگر اس نے اپنی کیفیت کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی نمی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ آج نہیں تو کل مجھے حویلی واپس جانا ہی تھا۔ کب تک میں یہاں رہ سکتی ہوں اور کب تک آپ مجھے حویلی والوں کے قہر سے بچا سکتی ہیں؟ وہ رکی، جسے اپنے اندر کے طوفان کو سمیٹ رہی ہو۔ اماں بی، ہمیں حویلی واپس چلنا چاہیے، میں زرگام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ وہ میرا شوہر ہے، میں اسے کسی اور کا کیسے ہونے دوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ پہلی بار اپنے جذبات سے بھاگ نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے جذبات و احساسات کو کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، مگر آج زرگام کی شادی کا سن کر وہ خود کو روک نہ پائی تھی۔ اصل میں خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کب ہوا، کب زرگام چودھری کی ایک نظر اسے اپنا اسیر کر گئی تھی۔ شروع میں تو وہ صرف ایک مجبوری تھی، ایک ونی میں آئی لڑکی جس کا اس حویلی پر اور زرگام کی ذات پر کوئی حق نہیں تھا، مگر وقت کے ساتھ زرگام کی ایک جھلک اس کا سکون بن گئی۔ اس کی ایک آواز اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی ایک نظر اس کی پوری دنیا۔ وہ اس کے غصے اور سنجیدگی سے ڈرتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے الگ نہیں کر سکی۔ اس کی اس دن کی تذلیل اور زبردستی کے باوجود اس کا دل ضد پر اڑ گیا تھا، صرف زرگام کا ہو کر رہنا چاہتا تھا۔ اماں بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جانتی ہو نا، وہ تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ تمہیں بس ایک ونی میں آئی لڑکی کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور میں نہیں چاہتی تم پر کوئی سوتن آئے۔ پریشا نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے ہوں۔ مجھے سب معلوم ہے اماں سائیں، وہ دھیرے سے بولی، مگر دل کہاں مانتا ہے؟ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائی۔ اگر وہ مجھے قبول نہیں کرتا تب بھی میں اس کی ہوں، اگر وہ کسی اور کا ہو گیا تب بھی میں اس کی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کمرے میں اتنے بڑے انکشاف پر یکدم خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک سچ واضح تھا۔ پریشا اب صرف ونی میں آئی لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو محبت میں ہار کر بھی جیتنا چاہتی تھی، صرف اپنے زرگام کے لیے۔ اگر آپ کو ناول کا پہلا حصہ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کا دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل 12 بجے اپلوڈ کیا جائے گا۔ شکریہ۔